السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم جانتے ہیں کہ کبوتر کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں اور اس کی گردن پر دھاری نماہار ہوتا ہے، اور کبوتر ہمیشہ مسجدوں، مزاروں اور خانقاہوں کی عمارتوں پر ہی زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ بڑی عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کبوتر کو امن کی علامت بھی تصور کیا جاتا ہے، مگر دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو یہ مراتب کیوں اور کیسے عطا کی؟ اگر آپ جاننے کے خواہش مند ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، کبوتر کی اس عظمت کی حقیقت براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کو نہیں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ، مگر کوا مردار دے کر وہیں گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ کوا ہمیشہ ہی ڈرا ہوا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ علیہ السلام میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرما دیجئے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب عطا فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کبوتر کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی طفیل کبوتر کو اتنے مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلے سے بھی چھوڑا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، نیز دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا اور لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر اور کسی جگہ پکڑا گیا اور 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا، مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا اور جب کبھی اسے موقع ملتا ہے اڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اعضاء شل ہو جائیں یا لقوہ فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں یا کبوتر کے قریب رہنا مفید ہے۔ یہ کبوتر کی عجیب و غریب خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے اس کا گوشت بھی فائدہ مند ہے۔